لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم۔ امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ میری آج کی اس وقت کی یہ ویڈیو یہ کسی اور شخص کے لیے نہیں ہے، یہ میری ویڈیو وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے لیے ہے۔ میری یہ ویڈیو جناب فروغ نسیم صاحب وزیر قانون و انصاف کے لیے ہے۔ میری یہ ویڈیو ہر صاحب اختیار کے لیے ہے، صاحب اقتدار کے لیے نہیں، میں صاحب اختیار کی بات کر رہا ہوں۔ میری یہ ویڈیو ہر محب وطن پاکستانی کے لیے ہے، لیکن میں بالخصوص یہاں پہ مخاطب ہوں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے۔ عمران خان صاحب، آپ نے اس ملک میں تبدیلی کا نعرہ لگایا، آپ نے ہمیں ریاست مزدینہ کا کانسیپٹ دیا، لیکن چند تلخ حقائق و واقعات جو موجودہ اسلامی جمہوری فلاحی ریاست میں رونما ہوئے اور تاحال جاری ہیں، آپ کے علم میں لاتے ہوئے کچھ سمجھنے یا پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید ہے جواب سے ضرور مستفید کریں گے۔ آپ کریں، وزارت قانون انصاف کرے، آپ کا کوئی ترجمان کرے۔ آپ خلیفہ وقت ہیں۔ میں اس وقت 70 سے 80 لاکھ کی ایک لاوارث اور ایک یتیم کمیونٹی کی فریاد آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ میری بات کو، میرے سوالوں کو ذرا پلیز غور سے سنا جائے، اور جو ہمیں اس ریاست نے حق دیا ہے امیر المومنین سے، حاکم وقت سے، چیف ایگزیکٹو سے پوچھنے کا، جناب والا آپ نے ہمیشہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے کی مثال دی کہ ان سے پوچھا گیا، تو آپ ہی کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس حق کو استعمال کرتے ہوئے اس وقت ایک ایسی کمیونٹی کی بات آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں کہ جس کو سنیں گے، اگر میری اس بات کو غور سے سنا گیا، صاحبان اختیار نے اگر میری بات کو غور سے سنا، تو انشاءاللہ العزیز اس ملک میں معاشی ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی۔ صرف اس بات کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں جسارت کروں گا، ہمت کروں گا، کسی نے تو آخر سر دینا ہے نا، کوئی تو ایسا ہوگا جو بولے گا، چاہے اس کی آواز کو جتنا مرضی دبانے کی کوشش کی جائے، ڈرانے کی کوشش کی جائے، دھمکانے کی کوشش کی جائے، لیکن کسی نے تو بولنا ہے۔ یہ رستہ آپ نے ہی ہمیں دکھایا تھا، یہ کنٹینر پہ آپ ہی چڑھے تھے، دھرنا آپ ہی نے دیا تھا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو 70-80 لاکھ کی لاوارث کمیونٹی کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس میں سے میجورٹی وہ ہے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، جن کی وجہ سے آج آپ اقتدار میں ہیں، جو آپ کے فالوورز ہیں۔ لیکن آپ کی ہی حکومت میں اگر ان کی ہی آواز کو دبا دیا جائے، ان کو ہی نہ سنا جائے، ان کو ہی اگر انصاف نہ ملے، تو مجھے یہ بتا دیں کہ روز محشر جب اللہ کے حضور آپ پیش ہوں گے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ میری گزارشات، میرے چند سوالات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں نیٹ ورک مارکیٹنگ اور کراؤڈ فنڈنگ کے لیے ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں۔ ہمارے بالکل پڑوس میں، ہمارے سیم ریجن میں، بنگلہ دیش انڈیا میں ہے۔ کیا مجھے یہ حق دیں گے کہ میں آپ سے پوچھ سکوں کہ وائی ناٹ ان پاکستان؟ پاکستان میں آج دن تک وہ کون لوگ ہیں جو کوئی ریگولیٹری اتھارٹی نہیں بننے دے پا رہے، راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں؟ اس کا جواب آج دن تک ہمیں کوئی نہیں دے سکا۔ سال ہا سال سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی تو ہماری بات کو سنے،
اور ملک کے اندر کوئی ریگولیٹری اتھارٹی بن جائے، لیکن نہیں بن رہی۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں اس کے بیچ میں آخر کیا وہ ایسا راز ہے کہ جس سے ملک کے اندر ایک معاشی انقلاب برپا ہو سکتا ہے؟ اگر ریگولیٹری اتھارٹی بنتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پاکستانی انویسٹر سامنے آئے گا، پاکستانی کمپنیز رجسٹرڈ ہوں گی، ملک میں سرمایہ آنا ہے، کمپنیوں نے بھی ٹیکسز پے کرنے ہوں گے، کوئی ڈیوٹیز پے کرنی ہوں گی، پھر اس میں کام کرنے والے جو لوگ ہوں گے وہ انڈیپینڈنٹ ان کا روزگار ہے، وہ حکومت پہ بوجھ نہیں ہے۔ آپ نے 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا، یہ 70 سے 80 لاکھ وہ شخص ہے کہ جو صرف ایک ریگولیٹری بنانے کی وجہ سے ان کو باعزت روزگار مل سکتا ہے پاکستان میں۔ اور جب ان کو ایک باعزت روزگار ملے گا تو ہر شخص جب ایک ٹیکس پے کر رہا ہوگا اور ہر ایک رجسٹرڈ کمپنی جس وقت اپنے ٹیکسز پے کر رہی ہوگی، جس کو مانیٹر جو ہے وہ SECP کر رہی ہوگی، جس کو مانیٹر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کر رہا ہوگا، جس کو مانیٹر جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کر رہی ہوگی، جس میں عوام بھی محفوظ ہوں گے، کیا اس سے ملکی ترقی نہیں ہوگی؟ کیا معاشی انقلاب نہیں برپا ہوگا؟ لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ انکریز نہیں ہوگا؟ تو خدا را اس سمت سنیں، لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ کے احاطے سے کسی بھی شخص کو گرفتار کرنا، اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا، کیا یہ انصاف ہے؟ میں آگے جسارت کروں گا، ایک ادارے کی جانب سے بھاری جرمانے عائد کیے جانے کے بعد بھی اسی ادارے کی جانب سے دوسرے ادارے کو اس کے مالک کے خلاف مزید کارروائی کی سفارش کرنا، کیا یہ انصاف ہے؟ کیا ملکی قانون میں یہ چیز ہے؟ میرا اگلا سوال، معذرت کے ساتھ میں جسارت کر رہا ہوں یہ سوال پوچھنے کی، کہ ادارے کی جانب سے بھاری جرمانے کو عدلیہ میں چیلنج کیے جانے اور معاملہ عدالت کے روبرو زیر سماعت سب جوڈیشس ہونے کے باوجود نیب کا کسی شخص کو ہراساں کرنا، کیا یہ انصاف ہے؟ جناب والا، میں پھر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دو سے زائد اشخاص کے درمیان نفع اور نقصان کی بنیاد پر کاروبار یا لین دین میں ایک فریق کو معصوم اور مظلوم جب دوسرے کو فراڈ یا لٹیرا قرار دینا، ملزم کہنا، کیا یہ انصاف ہے؟ جناب والا، لاکھوں افراد کے حلفیہ بیانات جس میں وہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی فراڈ نہیں ہوا، دونوں فریقین کے درمیان ہونے والے معاملات دیوانی سول عدالت کی نوعیت کے ہیں، کسی بھی ادارے کا ان میں مداخلت کرنا، کیا یہ قانونی عمل اور انصاف ہے؟ اگر ہمارے وزیر قانون و انصاف، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہائیلی پروفیشنل شخص ہے اور ہمیں ان سے ہمیشہ انصاف کی توقع ہے، بینگ ایڈوکیٹ، وہی بتا دیں کہ کیا یہ انصاف ہو رہا ہے۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی۔ لاکھوں افراد کو کمپنی اور اس کے مالک سے کوئی شکایت ہی نہیں ہے، مالک کی کردار کشی کرنا اور اس پر مقدمات قائم کرنا، کیا یہ انصاف ہے؟ جناب والا، کمپنی کے اکاؤنٹس فریز کرنے کے بعد کمپنی کے خلاف شکایت کنندہ افراد کو تلاش کرنا اور شکایت درج کروانے پر مجبوراً آمادہ کرنا، کیا یہ انصاف ہے؟ 6 لاکھ ممبرز پر مشتمل 30 لاکھ افراد کو بے روزگار کرنا اور ان کا معاشی قتل، کیا ریاست مدینہ میں یہی انصاف ہوتا ہے؟ اسی کا نام انصاف ہے کہ وعدہ تو ان کو یہ کیا گیا تھا کہ ہم آپ کو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، لیکن
30 लाख خاندان جن کا معاشی قتل ہو رہا ہے اور نیچے سے اوپر تک سب کو پتا ہے، لیکن ہر طرف سے خاموشی. تو کیا ریاست مدینہ کا کانسیپٹ یہی ہے؟ میں معذرت کے ساتھ میں پوچھنا چاہوں گا، کسی بھی کاروباری شخص کو دوران قید پری بارگیننگ پر مجبور کرنا، کیا یہ انصاف ہے؟ جناب والا، سینکڑوں نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، ایٹ لیسٹ 100 سے زائد کمپنیز آج بھی پاکستان میں کام کر رہی ہیں، لیکن کارروائی جو ہے وہ صرف پاکستانی کمپنی کے خلاف، پاکستانی انویسٹر کے خلاف. کیا یہ انصاف ہے؟ باقی کیا ایسا کام کریں؟ ان کے پاس کون سی ایسی رجسٹریشن ہے، ان کے پاس کون سے ایسے لائسنس ہیں، ان کے پاس کون سے ایسے لیگل رائٹس ہیں کہ وہ تو کھلے عام سرے دام کام کریں. لیکن اگر آل پاکستان پروجیکٹ ہو یا بی فار یو کا پروجیکٹ ہو تو ان کی صرف اور صرف غلطی کہہ لیں کہ وہ پاکستانی ہیں، وہ پاکستان میں کام کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کا سرمایہ پاکستان میں رکھنا چاہتے ہیں. تو کیا ہم ریاست مدینہ میں اسی انصاف کی توقع رکھنی ہے؟ کیا اسی انصاف کا نعرہ آپ نے لگایا تھا؟ آپ کی تو جماعت کا نام ہی تحریک انصاف ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے آپ کے لیے. جناب والا، بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. نیب ترمیمی آرڈیننس 2021 کے نفاذ کے بعد کاروباری حضرات کو نیب کے چنگل سے آزاد نہ کرنا، ابھی تک آزاد نہ کرنا، 6 اکتوبر کا وہ آرڈیننس آیا ہے، لیکن اب بھی اگر کاروباری افراد نیب کی ہی کسٹڈی میں ہیں تو میں چاہوں گا کہ اس پہ وزیر قانون صاحب وہ کم از کم اپنا کمنٹ ضرور دیں کہ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا اسی کا نام ریاست مدینہ ہے؟ میں پھر گزارش کرنا چاہوں گا، 2 یا 2 سے زائد فریقین کے درمیان لین دین کے معاملات جس سے دونوں فریقین مطمئن ہوں، ریاست کو بھی کوئی نقصان نہ ہو اور فریقین کی جانب سے کسی قسم کی کوئی شکایت بھی درج نہ کروائی گئی ہو، ریاست کے زیر اہتمام کسی بھی ادارے یا اتھارٹی کا مداخلت کرنا، کیا یہ انصاف ہے؟ جناب والا، 2 یا 2 سے زائد فریقین کے درمیان باہمی لین دین اگر غیر قانونی ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں یہ غیر قانونی ہے، میں ریپیٹ کروں گا، 2 یا 2 سے زائد فریقین کے درمیان باہمی لین دین اگر غیر قانونی ہے تو ایک فریق کو تو گرفتار کرنا اور ملزم ٹھہرانا اور دوسرے فریق کو معصوم قرار دینا. جناب وزیر انصاف، آپ ہی انصاف کر کے بتا دیں، کیا یہ انصاف ہے؟ قانون کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ اگر ان سوالوں کا جواب آپ کی طرف سے ہاں میں ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام عمل قانونی ہے تو ہم نہ صرف یہ سوچنے سمجھنے بلکہ کہنے میں حق بجانے پہ ہوں گے کہ نیب ترمیمی آرڈیننس 2021 صرف ایک شخص فرد واحد یعنی کہ جو چیئرمین صاحب ہیں یا تو ان کو جسے کہتے ہیں ان کی ایکسٹینشن کے لیے یہ آرڈیننس لایا گیا ہے، یا پھر رنگ روڈ جیسے بڑے جو پروجیکٹس ہیں ان لوگوں کو ایک سیف پیسج دینے کے لیے یہ لایا گیا ہے، یا آٹا چینی اور ادویات مافیا کو جو ریلیف دینا مقصود تھا یہ شاید پھر اس کے لیے کیا گیا ہے. تو جناب والا، میں دست بستہ آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ میرے ان سوالات کو غور سے سنیں. خدارا یہ جو 70-80 لاکھ خاندان ہیں ان کی فریاد کو سنیں. یہ وہ لوگ ہیں، اگر یہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، اگر انہوں نے آپ ہی کی سنت کی پیروی شروع کر دی، انہوں نے بھی اگر ایک کنٹینر لے لیا، یہ لوگ اگر سڑکوں پہ نکل آئے تو پھر مجھے بتائیں کہ کیا ہوگا. جناب والا، اقتدار میں آنے سے قبل
آپ نے بارہا اس بات کا وعدہ کیا کہ انصاف سب کے لیے یکساں ہوگا، غریب کو انصاف اس کی دہلیز پر ملے گا۔ ہم لاکھوں افراد سٹیزن پورٹل پر لاتعداد کالز کر چکے ہیں جو ریکارڈ پر ہیں، خطوط لکھ چکے ہیں، حلفیہ بیانات ارسال کر چکے ہیں، لیکن تاحال آپ کی جانب سے، وزارت قانون و انصاف کی جانب سے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ہم آج بھی آپ سے انصاف کی امید لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، آپ کی توجہ کے منتظر ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس معاملے پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے، فوری اقدامات کریں گے، بصورت دیگر ہم اعلیٰ عدلیہ کا دروازہ کھٹکانے پہ مجبور ہوں گے، اور وہاں پہ بھی اگر ہماری کوئی سنوائی نہ ہوئی تو پھر آخری حل ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ہوگا جو آپ نے کیا تھا۔ پھر انشاءاللہ یہ جو 70-80 لاکھ خاندان ہے، یہ انشاءاللہ پھر آپ کو اسلام آباد میں نظر آئیں گے۔ یہ صرف اسلام آباد میں نہیں، یہ پاکستان کی ہر سڑک پہ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو میری آپ سے دست بستہ گزارش ہے کہ خدا را معاملات میں مداخلت کریں۔ آپ کا عزم ہے کہ اس ملک میں انشاءاللہ معاشی انقلاب لائیں گے۔ ہم آپ کے دست و بازو بننا چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں معاشی انقلاب لانے کے لیے اس دستے میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو آپ کا راستہ روک رہے ہیں؟ خدارا اپنے درمیان ایسے لوگوں کو شناخت کریں، اور جو بھی اس میں کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں ان سے کہیں کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں، وہ بیٹھے اور پاکستان میں نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری اور کراؤڈ فنڈنگ کے لیے ایک ریگولیٹری اتھارٹی بنا دیں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اس ملک کے اندر معاشی انقلاب کس طریقے سے آتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔